کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں۔ میں جب اٹھا کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور موکل کا نام ہے کبھی کچ۔ پھر آپ درود کی باغ کی برکت سے ایک تحفہ دیتا ہوں، اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں۔ میں صحرا میں گیا تو صحرا میں وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں کہ شکار نہ ہو، جانور بچے رہیں۔ تو وہ وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی میاں والی کا، اس سے میرا جایا تو کہہ لے آپ کا نام سنا تھا، آپ صحراؤں میں آتے ہیں، درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں، تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں، تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا، جن میرے قریب نہیں آیا، بہت جنات ہیں یہاں، بچھو میرے قریب نہیں آیا، کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں، کن کھجورے ہوتے ہیں۔ ایک دم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں اس پہ بیٹھا رہا، گرمیاں تھی تو چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں، تو بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا، بیٹھا رہا، نیچے پڑا رہا۔ اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام اور علی نوح نال، مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے، تو میرے وال کیوں پوچھ رہے ہوئے؟ میاں والی کے لہجے میں کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے، وقت میرے کو کیوں پوچھ رہے؟ میاں والی کے لہجے میں لفظ وقت بھی استعمال ہوتا ہے۔ سلام، اچھا میرے دل میں آ گیا، کوئی کشف تو ہوتا نہیں، میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا، ایسے میری زبان پہ آ گیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام فی العالمین، سلام فی العالمین۔ یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا، اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں، بالکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں، اور بالکل کرنا آسان ہے، بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ، کالے سرسوں کے بیچ پہ، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ پر یہ یقین جانیے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے، عجب کمال ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کروائوں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر، پر 70 دن میرے لیے کر۔ کہنے لگا پھر میں کہ تیرا کام بھی اللہ کر دے گا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند کو جس دوست سے دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی۔ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں، صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، اسی رائی پہ کر لے۔ اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا، اور طاقتور ملا، اور جھکتا ملا، تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گیا۔ کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں۔ ایک بات بتاؤ، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبھی کچ، کبھی کچ۔ اور ان کے جو باس ہیں، بڑے ہیں، ان کا نام ہے نوح۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں۔ پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو، جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے۔ اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں،
ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں. یہ بڑی گہری باتیں ہیں, مجھے بھی پتہ نہیں ہے, بہت گہری بات ہے. یہ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے, اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن. مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا, تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں. کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں, تھیلیاں لگ جاتی ہیں, طاقت کے ٹیکے, انجیکشن, قوت کے ایک انرجی, اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے. آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے, مکہ جو اس کو لگنا ہے, وار جو اس کو لگنا ہے, وہ جادو ہے, جنات ہے, نظر بد ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, وار ہے, دشمن ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے. وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے, وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے. کمال چیز ہے, انوکھی چیز ہے. آپ اس کا طریقہ سنیں پورا. ایک مٹھی آپ نے کیا لیا, سرسوں کے بیج لے لیے, کالے بیج لے لیے, مٹھی اپنی لے لی, کسی نیچے کوئی پلیٹ رکھ لیں, جو دانے گرے تو اس میں گرے, اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے, اور سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین. بس جب سانس چھوڑے اس پہ پھونک مار دیں. پھر اگلا سانس, وہ سانس میں 1 دفعہ پڑھ سکیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 5 دفعہ, 100 دفعہ, جتنا پڑھ لیں. پھر اگلا سانس, اس طرح 40 سانس اور 40 پھونکیں. کوئی مشکل ہاں؟ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں. بس وہ چیز آپ کی موجود ہے. اب یہ مٹھی 40 دن چلے گی. بولو 20-30 روپے کا خرچہ, بس یہی مٹھی چلے گی 40 دن. آپ اس کو, اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. باوضو کریں بہتر ہے, مجبوری میں کر بھی سکتے ہیں. بطور وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پڑھ سکتے ہیں. مٹھی, اپنے مقصد کا تصور, جادو, جنات, بے اولادی, نافرمانی, الجھنیں, طرح طرح کی بیماریاں, طرح طرح کی تکلیفیں, ایک سے نکلیں دوسرا, دوسرے سے نکلا تیسرا, اور یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سرسوں اور سلام علی نوح فی العالمین کا عمل کریں. پھر کیا کریں, 40 دن کے بعد اسی سرسوں کو چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کے گھر میں کہیں رکھ دیں. چھوٹے چھوٹے ذرے کہیں گھر میں بکھیر دیں, پاؤں نہ آئے. شاپروں اور تھیلیوں میں ڈال کے, صندوقوں میں, بریف کیس میں, بیگ میں, الماریوں میں, گھر میں کہیں پھیلا دیں. اس کو ہاتھ سے ایسے پھیلا دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پر ایک ذہن میں نشین رکھیے گا, اکثر سرسوں استعمال ہوتا ہے دوسرے کام کے لیے. اگر آپ نے کہیں ایسے پھیلایا, وہ کہیں گے اس نے میرے گھر میں جادو کر دیا. اس کو عمل کا پتہ ہی نہیں, کیونکہ مصلے پہ بیٹھنے کا عمومی رواج ختم ہو گیا. پہلے بندہ کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا, پھر دیکھا تو کمر ختم ہوگی, پھر ڈریسنگ ٹیبل آ گئی. ڈریسنگ ٹیبل کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ شیشے کے سامنے بہت زیادہ کھڑا ہونے کی ہے. ڈریس سے اور خوبصورتی کے لیے کھڑے ہو کے بندے کا چیل کنڈا ایک تھی گیا, بندے کا کمر کا نچلا دھڑ مک گیا. پھر اس کے لیے ٹیبل ہے کہ بھی آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اتنی دیر جو ہے, رواج میں نہیں رہا. رواج میں اس لیے اکثر میں جو بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں ان کی تصویر خانے سے بہت نسبتیں ہوتی ہیں. میں انہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹی کو کہنا زیادہ دیر مصلے پہ نہیں بیٹھے گی, زیادہ دیر وظیفہ نہ کرے گی جب تک کہ گھر کا ماحول موافق نہ ہو, ورنہ کہے گی بیٹی نے آ کے ہمارے گھر میں جادو کر دیا. اور مجھے ایک ہمارے صاحب ہے, وہ ان کا نام, تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا. میری بہو بیچاری کوئی اور مزاج کی ہے, کہنے لگے اللہ برباد کرے میرے سورے کو, میرے بچے بیمار تھی, میں نے اللہ برباد کرے, وہ پڑھ کے پھونکے مارتے میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. نزلہ زکام سردی گرمی میں ہو گیا, بچوں کو ہو جاتا ہے نزلہ زکام کھانسی ہو گئی, کہ اللہ برباد کرے میرے سورے کو, یہ پڑھ کے پھونکے مارتا ہے, بچے میرے بیمار ہو گئے. کہنے لگا آپ نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھنی ہے.
میں نے کہا تو نہ پھونکے مارتا. وہ بیچاری جاہل ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. اور رواج میں اعمال کا اور مصلے کا رواج ہی ختم ہو گیا. اعمال اور مصلے کا رواج ہی ختم ہو گیا. وہ تو مزاجوں سے بات چلی گئی. 40 پھونکے. کتنی پھونکے؟ ہاں. اور ہر پھونک میں سلام علی نوح فی العالمین, اور اس تصور اور کیفیت کے ساتھ سلام علی نوح فی العالمین, یہ سارے میرے مسائل, مشکلیں, الجھنیں, ناکامیاں, پریشانیاں, جادو, جنات, بندشیں, حاسدین کا حسد, دشمنوں کا شر, کینہ پروروں کا کینہ. اور ایک بات عجیب بتاؤں, اس کی ایک اور تاثیر ہے. جو نفس اور شیطان کے حملوں, نیٹ کی دنیا کے حملوں, نیٹ کی دنیا کی غلاظت, خباثت, نجاست سے نکلنا چاہتے ہیں, اس کے لیے پر تاثیر عمل ہے, بہت زبردست عمل ہے. اتنا عمل ہے کہ بندے کو ولی بنا دیتے ہیں. یہی عمل بندے کو ولی بنا دیتا ہے. ہاں, بندے کو ولی بنا دیتا ہے. اب وہ اصل میں سرسوں پڑھی ہوئی ہے نا, وہ پڑھی گئی ہے نا. اور پڑھا کس چیز سے آپ نے؟ کلام الہی سے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اب وہ پڑھی ہوئی سرسوں ہے. اب اس کا ہر ذرہ, ہر گیند, ہر وہ چھوٹا سا بال, وہ ایسے ہے کہ دشمن کے لیے وہ ایک چیز ایٹم بم ہے. جا کے اس کو توڑ کے رکھ دے, اس کو توڑ کے رکھ دے, اور اس کی شیطانی قوتوں کو بکھیر کے رکھ دے, اور ان کی تدبیریں ان پہ کیا کر دے؟ پلٹ دے. 40 دن وہی رائی چلنی ہے. اچھا, گھر کے سارے افراد اسی سرسوں پہ عمل کر سکتے ہیں. صبح آپ نے کر لیا, دوپہر میں نے کر لیا, اس نے کر لیا, اس نے کر لیا. چاہیں تو گھر کا ہر فرد اپنے لیے بھی علیحدہ سرسوں کی ترتیب بنا لے. گھر کا ہر فرد چاہے تو علیحدہ اپنے لیے سرسوں کی ترتیب بنا لے, چاہے اسی کو کر لے, اسی کو کر لے. خرچے بھی بچ جائیں, امت کو پریشانی بھی نہ ہو, اور کام بھی بہتر